بابے تو ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا بھی تیری کمی رہندی سی باندرا. اتوں آ گیا وہ جناب. ہاں جی نہیں میں بتھیرا ویکھیا وہ ساڈے علماء جواب دیندے سن اللہ علیہ وسلم ہن بھی دیندے نے بہت سوہنا دیندے نے. یہ بک بک کرنوں کھلوندا ہی نہیں سی. وہ میں کہا سارے پھکی دیندے میں پھکا دین لگیا لے دو ہی نکے دے چیخدا. وہ یقین کرو بونتل گیا جے. وہ ہن تصویراں لا کے چڑھاوندا ہے. وہ جدوں سنی دا گل ہی نہیں کر ٹچ ہی نہیں کردا. میں کہا پتر ایڈی جلدی نہیں. یہ جنیاں فضولیات ہوندیاں نے تسی مینوں سینڈ کر سکدے ہو. پھر اس حساب دے نال ہر روز میں دواخانے چ بیٹھ کے نا پھر میں دوائی رگڑاں گا تو پھر انہوں دیاں گا پھکا. ہوں میں دو دیتے جی سناواں تانوں بھی. پھر آخری بات وہ مینوں کسی نے بھجا مینوں پتہ کیا کہندا اے ماں کی شے ماں تے شے ہی کوئی نہیں. وہ تیرا بھلا ہوے. وہ مینوں میں کہ یار مینوں پورا کر لو کی کہندا ماں تے شے ہی کوئی نہیں ماں کے شے بے. کہ بچیاں تے ناراض ہو جاتے کہہ چھڑ دیے میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا. اور استغفر اللہ یہ بڑا ننگا جملہ ہے لیکن اس بغیرت نے بولا ہے تو صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنا کمینہ شخص ہے. کہندا جی ماں کے شے بے ماں تے شے ہی کوئی نہیں. کہندی میں دودھ نہیں معاف کرنا. کہندا تسی تے اپنے چکراں سی. استغفر اللہ. ماں پیو تے کتنا بڑا الزام ہے. تسی اپنے چکراں دا مطلب سمجھ گئے ہو نا. ہیں اپنے چسکیاں سی اکھے تے بچے پیدا ہو گئے تو ہن تو کہنی میں معاف ہی نہیں کرنا. اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات ماں کے بارے میں. اور پھر میں نے کہا ہے اس کو جواب دیا بول نہیں سکیا. میں کہ یار یہ اگے کہندا سی بابے شاہی کوئی نہیں. میں سمجھدا بھی تے پیو ہے نہیں. او میں آکھیا او یا کلپ سن کے مینوں سمجھ آ بھی ایدی ماں بھی ہے نہیں کھوتی دا بچہ جے. بولو تے ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے. بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ الگ بات. لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں. اچھا اب اللہ کے بندو مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں. مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا سیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے سیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا. حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں. ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا. ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال کو کیڑی ڈگری سی دسو ہاں. تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں. لیکن ان والے تک علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں, لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں, لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں, یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان, ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں, اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے, اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے, تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ, حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا, آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں, اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں. یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں, تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں. جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا, یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد انہیں فیصلہ سنا دینا. ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا, ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی کوئی نہیں تھے پیش کرتے, ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے تھے. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا, تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں, ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے, اچھی بات ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو رپیٹ نہیں کر سکتا, اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے, پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا. اچھا یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا, پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا, تسی شارٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو. تو میں ان کی بات نہیں, اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کروں, یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑے گا جن تکلیف سے اللہ کے نبی الاسلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین اور رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی نہ کسی درجے میں. اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں, اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں. وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں. جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا, یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے, بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے. تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی, مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے, کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے. آپ دیکھیں یہ فی البدی میری زبان سے جملہ جاری ہوا تھا, بابت شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو کیا قبولیت دی ہے کہ آج ہمارے مخالفین بھی یہ جملے بول رہے ہیں, بابت شاہی کوئی نہیں.
اچھا بعض اوقات وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے جملوں میں کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ان کی زبان پہ یعنی یہ جملہ جاری ہو گیا تو شاہی کوئی نہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کہاں سے نکلا ہے. حالانکہ میں نے کوئی پری پلان نہیں کیا تھا، بس بات کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. وہ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا جی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ گفتگو نرمی سے کرنی ہے تاکہ شاید کوئی اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے. تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آیا تو اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمانا تھا. دوسری طرف ہم ہیں ابراہیمی. ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تم میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی ابا اور تیرے سارے بزرگ بابے کھلی گمراہی میں تھے. اب ہم موسوی بنے یا ابراہیمی بنے؟ ہم تو دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے ہو گئے. اچھا یہ آیت پڑھتے پڑھتے جب میں نے ترجمہ کیا نا تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بس وہ جب یہ جملہ میری زبان میں آیا تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو گیا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا. اگر دیکھیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ اس سے اگلا ورژن گمراہ تھے. میرا تو پھر بھی سافٹ نہ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. میں پھر ہاں یہ جو پہلا جملہ ہے نا یہ میں نے سوچ کے پھر میں نے کہا اس کو میں نے نا سلوگن پورا کرنا ہے شعر کی شکل میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پھر اس کو میں نے مزید ریفائن کیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.